حاضرین آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ آج کس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے، آج کس ذات کی بارگاہ میں ہم نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ اس ذات کو شہزادہ گلگوں قبا بھی کہتے ہیں، اور اس ہستی کو راکب دوش مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، اور اس محبوب کو سید الشہداء بھی کہتے ہیں، اور اس پیارے کو گل مصطفیٰ بھی کہتے ہیں۔ میرے حضور نے خود فرمایا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حسن و حسین دنیا میں میرے دو حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں یوں سلام عرض کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابا ریحانین، کہ اے دو پھولوں کے ابو آپ پر سلام ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کا یہ جو فرمان کہ حسن و حسین میرے دو پھول ہیں، پھول باپ والے کو پورے باپ میں سے سب سے زیادہ پیارا پھول ہوتا ہے۔ تو آقا کریم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے حسن و حسین پیارے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھولوں میں سے خوشبو بھی آیا کرتی ہے، پھولوں کو سونا بھی جاتا ہے خوشبو کی وجہ سے۔ تو یہ وہ پھول ہیں جن کو خود میرے حضور سونگا کرتے ہیں۔ اور پھر پھول میں خوشبو ہوتی بھی جڑ کی ہے، پھول میں خوشبو کس کی ہوتی ہے؟ جڑ کی خوشبو ہوتی ہے پھول میں۔ آقا کریم نے فرمایا حسن و حسین میرے پھول ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حسن سے جو خوشبو آتی تھی وہ بھی خوشبو مصطفیٰ ہوتی تھی، اور حسین سے جو خوشبو آتی تھی وہ بھی میرے حضور کی ہی خوشبو تھی۔ اس لیے جانے کائنات نے فرمایا الحسن حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میاں خوشبو کیوں نہ آیا کرتی اور خوشبو مصطفیٰ حسین سے کیوں نہ آتی؟ حسین کو تو پھٹی میں ہی میرے حضور نے اپنا لعاب دہن عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت۔ آقا کریم نے جب امام علی مقام کو آپ نے گھٹی عطا فرمائی تو اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، اپنی پیاری زبان چوسنے کے لیے منہ میں ڈال دی، تو حسین کو آقا کریم نے گھٹی میں ہی اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ تو بھلا بتائیے، غور کیجئے کیا کیا میرے آقا نے عطا کر دیا ہوگا۔ سر اس موقع پہ ہی آقا کریم نے اپنا لعاب دہن عطا فرما کے حسین کو کیا کیا دے دیا ہوگا، مگر یہ صرف ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آقا کریم نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ حسن و حسین کو آقا کریم نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صحابہ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک کے گھر سے حسن و حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے حضور پریشان ہو گئے اور پوچھا بیٹی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ پاک نے عرض کیا حضور پانی نہیں ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا کریم نے لوگوں میں ندا فرمائی، پوچھا کسی کے پاس پانی ہے؟ مگر کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ آقا کریم نے بیٹی کو فرمایا فاطمہ ایک صاحبزادے کو مجھے دے دو۔ سیدہ پاک نے پردے سے ایک بچے کو دے دیا، میرے حضور نے اپنے مبارک سینے سے لپٹا لیا۔ آقا کریم نے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی پیاری زبان، وہ زبان جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا، وما ینطق عن الہوا والی پیاری زبان اس بچے کے منہ میں ڈال دی، بچے نے چوسنا شروع کر دیا۔ آقا کریم کی زبان کو اتنا چوسا کہ وہ روتے روتے چپ کر گیا، اور صحابہ فرماتے ہیں پھر نہیں رویا، پہلے چپ نہیں کرتا تھا پھر نہیں رویا، مگر دوسرا بچہ شہزادہ بھی روتا جا رہا تھا۔ آقا کریم نے بیٹی کو فرمایا فاطمہ اس کو بھی مجھے دے دو۔ ان کو پیش کیا، بچے کو پیش کیا، آقا کریم نے ان کو بھی اپنی زبان عطا فرمائی، اس نے بھی چوسنا شروع کر دیا، وہ بھی اتنا چوسا کہ چوس چوس کے وہ بھی چپ کر گیا۔ تو بھلا بتائیے ذرا غور تو کیجئے میرے حضور نے ان پیاروں کو کتنا سیراب کیا۔
کیا کیا نعمتیں عطا کی ہوں گی. عام لفظوں میں یہ بتاؤں کہ حضور نے حسن و حسین کو اتنا عطا فرمایا کہ سیراب کر دیا. حسن و حسین کی پیاس ہی ختم کر دی, پیاس ہی باقی نہیں چھوڑی, حسن و حسین کو خوب سیراب کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں, ایک مرتبہ کسی صحابی نے آقا کریم کی دعوت کا اہتمام کیا اور میرے حضور صحابہ کے ساتھ اس غلام کے گھر تشریف لے جا رہے تھے. آقا کریم صحابی کے گھر جا رہے تھے, راستے میں حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حسین کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ مل گئے. اور پھر بچپن میں کھیل ہر چیز سے پیارا ہوتا ہے, نہ کھانے کی پرواہ نہ گھر جانے کی پرواہ. آقا کریم نے دیکھا کہ حسین کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور حسین کو پیار کرنا چاہا. پیار کرنے کے لیے پکڑنے لگے تو حسین آگے بھاگ پڑے. حسین بھاگ پڑے, میرے حضور حسین کے پیچھے بھاگ پڑے. اب آپ کو ایک لمحے کے لیے اپنے اس معاشرے میں لے چلتا ہوں, ذرا غور سے بات سنی آپ نے, اسی معاشرے سے آپ کو سمجھاؤں بات. اگر ماں باپ پیار کے لیے بچے کو پکڑنے لگے, بچہ ناز کے ساتھ آگے بھاگ پڑے, اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ پیار کے لیے بچے کے پیچھے بھاگ پڑے, ان کو پیار کے ساتھ پیچھے بھاگ پڑے, بچہ آگے آگے بھاگ رہا ہو, اس وقت منظر کیسا ہوتا ہے؟ اس وقت کیسا منظر ہوتا ہے؟ بچہ ناز دکھاتا وہ آگے بھاگ رہا ہے, ماں باپ اپنے وہ دل میں بچے کا پیار لیے ہوئے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں بچے کو پکڑنے کے لیے. تو یہ حسن و حسین کو وہ شہزادے ہیں, انہوں نے اس آغوش میں پرورش پائی ہے کہ جس سر سے سارے ناز بھی تقسیم ہوتے ہیں, سارے پیار بھی تقسیم ہوتے ہیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ اب اسی حسین منظر میں اگر ماں باپ بچے کو جب پکڑ لیتے ہیں, بچہ آگے بھاگ رہا تھا, ماں باپ خوش ہوتے ہیں, اس سے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جب ماں باپ پکڑ لیتے پھر کیا انداز ہوتا ہے, پھر کیسا محبت کا حسین منظر ہوتا ہے. مگر جب حضور نے حسین کو پکڑا ہوگا اس وقت کیا حسین منظر ہوگا, اس وقت محبتوں کا کیسا حسین منظر ہوگا. جب میرے آقا نے حسین پیارے کو, وہ حسین جس نے میرے حضور کے دین کے لیے 72 تن ہی قربان کر دیے, وہ حسین جب آگے بھاگ رہا ہوگا, میرے حضور حسین کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے, کیسا منظر ہوگا. پھر جب جانے کائنات نے اس حسین کو پکڑا ہوگا پھر کیسا منظر ہوگا. پھر آگے سننا ذرا توجہ سے دل کے کان کھول کے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب جانے کائنات نے حسین کو پکڑا, ایک مبارک ہاتھ حسین کی گدی کے نیچے رکھ دیا اور دوسرے مبارک ہاتھ سے حسین کی ٹھوڑی کو پکڑا, اپنا مبارک منہ حسین کے منہ کے اوپر رکھ دیا, اپنا منہ حسین کے منہ کے اوپر رکھ کے حسین کو بوسا دیا. اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ جانے کائنات جلوہ فرمائے, میرے حضور جلوہ فرمایا اور امام حسین آ گئے حضور کی بارگاہ میں. آقا کریم نے اپنی آغوش میں لے لیا, آقا کریم نے حسین کو آغوش میں لے لیا اور امام حسین نے حضور کی مبارک داڑھی سے کھیلنا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب حسین نے آقا کی مبارک داڑھی سے کھیلنا شروع کیا نا, تو جانے کائنات نے اپنا مبارک منہ کھولا, اپنا مبارک منہ کھول کے حسین کا منہ اپنے منہ میں ڈال دیا. حسین کا منہ اپنے منہ میں ڈال دیا اور دعا فرمانے لگے, اے اللہ میں حسین کو محبوب رکھتا ہوں, اے اللہ میں حسین کو محبوب رکھتا ہوں, تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے, تو بھی حسین کو اپنا محبوب بنا لے, اور جو حسین کے ساتھ محبت کرے اسے بھی محبوب بنا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد. جو حسین کے ساتھ محبت کرے تو اسے بھی محبوب بنا لے. آج یہ کر رہا تھا, میرے آقا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے اور میں, سب بولیے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے.
جس کے دل میں حسن و حسین کا پیار ہوگا وہ ضرور بولتا رہے گا. اللہ اکبر. اور جو اس پیار سے محروم ہو اس کے ساتھ ہماری بات بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. مگر کیا ہے کہ جس کے دل میں حسن و حسین کا ان پیاروں کا پیار ہونا وہ ضرور بولتا رہے. اللہ اکبر. آقا کریم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اب حکیم الامت نے اس حدیث میں جو بات کی وہ جب سنو گے تو کیا کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ گے, دل کھل جائے گا, چہرے شاد ہو جائیں گے, حسین کی محبت رکھنے والے کھل جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں آقا کے فرمان کا مطلب یہ ہے گویا میں اور حسین ایک ہی ہیں. گویا میں اور حسین ایک ہی ہیں. میرے ساتھ محبت حسین کے ساتھ محبت ہے اور حسین کے ساتھ محبت میرے ساتھ محبت ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو محب مصطفیٰ ہوتا ہے وہ محب حسین بھی ہوتا ہے. اور جو زندہ باد زندہ باد تیرا حسین میرا حسین یا حسین یا حسین تیرا حسین میرا حسین یا حسین یا حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ پیارے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اور جو حسین کا گستاخ ہے وہ پیارے مصطفیٰ کا بھی گستاخ ہے. جو حسین کا گستاخ ہے اگر وہ محب مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرے یا محب خدا ہونے کا دعویٰ کرے سمجھ لینا کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. بے شک بے شک. کیونکہ جو حسین کا محب وہ پیارے مصطفیٰ کا محب اور جو پیارے مصطفیٰ کا محب وہ خدا کا محب. اور جو حسین کا گستاخ ہے وہ نہ محب مصطفیٰ ہو سکتا ہے نہ محب خدا ہو سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور جو حسین کا دشمن ہے وہ کیا ہے وہ نہ محب مصطفیٰ نہ محب خدا. لیکن کیا ہے کہ جو حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ محب مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. جو محب مصطفیٰ ہوتا ہے وہی محب خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی حدیث میں آقا کریم نے آگے چل کے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. مطلب کیا حسین سے محبت کرنے والا سچی محبت سچی محبت کرنے والا جس کو حسین سے سچی محبت ہوتی ہے نا وہ صرف محب خدا نہیں وہ محبوب خدا بھی بن جاتا ہے. لیکن سچی محبت جو ہے حسین کی سچی محبت وہ کسی بھی محبوب کی ہو تو سچی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کے آل اولاد سے محبت کی جائے, محبوب کے ماں باپ سے بھی محبت کی جائے, محبوب کے سارے پیاروں سے محبت کی جائے اور محبوب کے حبداروں سے بھی محبت کی جائے. محبوب کے حبداروں سے بھی محبت کی جائے. اس لیے حسین کی سچی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ پاک ہستیاں وہ پیارے ابو بکر و عمر عثمان غنی جنہوں نے حسین کے ساتھ کمال درجے کی محبت جنہوں نے کمال درجے کی محبت کی حسن و حسین سے ان کے ساتھ بھی محبت کی. یہ سچی محبت کا تقاضا ہے حسین کی سچی محبت کا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور خلافت میں نا جتنا وظیفہ خود لیتے تھے اتنا ہی وظیفہ حسین کا لگا رکھا تھا. امیر المؤمنین ہیں, سلطان وقت ہیں, مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, لیکن جتنا وظیفہ خود سالانہ لیتے ہیں اتنا وظیفہ حسین کا لگا رکھا. اور پھر آپ ہی کا دور خلافت حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منبر پہ تشریف فرمائے. حضرت فاروق اعظم پیارے حسین آ گئے اور آ گئے کس کس کو حسین کا نام سن کے مزہ آیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ. سبحان اللہ. پیارے حسین آ گئے اور آ کے کہا امیر المؤمنین. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جی بھتیجے بولیے. حضرت امام حسین نے کہا امیر المؤمنین مال غنیمت آیا ہوا ہے اور مال غنیمت میں ایک یمنی گھوڑا بھی آیا ہے. ایک یمنی
ایک یمنی گھوڑا بھی آیا ہے، فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ لے لو۔ کس کو فرمایا؟ امام حسین کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا گھوڑا آیا ہوا ہے، ابھی مانگا نہیں تھا میاں، مانگا نہیں تھا، زبان سے اظہار نہیں کیا تھا، مگر فاروق اعظم جانتے تھے کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہے، کس پیارے آقا مدینے والے آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ حسین کے دل میں کیا ہے، آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ امام حسین نے عرض کیا امیر المؤمنین یمنی گھوڑا آیا ہوا، فرمایا جاؤ لے لو۔ پھر کہا کہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی سبحان اللہ۔ کہا گھوڑا لے لو۔ پھر کہا کہ سننا، پھر کہا کہ ایک چمڑے کی بنی ہوئی بسن کی زین بھی آئی ہوئی ہے، فرمایا وہ بھی لے لو۔ کیا کہا؟ وہ زین بھی لے لو۔ پھر کہا یمن سے ریشم بھی آیا ہوا ہے، فرمایا وہ بھی لے لو۔ کیا کرو؟ وہ بھی لے لو۔ پاس بیٹھے تھے عبد الرحمن بن عوف، حضرت فاروق اعظم کے یار تھے۔ اب انہوں نے دوستی کے ماحول میں یہ کہا، دوستوں میں بات ہو جایا کرتی ہے نا، دوستی کے ماحول میں کہا عمر بن خطاب سب کچھ ہی دے دو گے، دوستی کے رنگ میں کہا۔ انہوں نے دوستی کے رنگ میں کہا تھا، دوستانہ ماحول میں بات ہوئی تھی، مگر فاروق اعظم نے بھرے مجمع میں اپنا امامہ اتار دیا، بھرے مجمع میں اپنا امامہ اتار دیا۔ کہا عبد الرحمن تم یہ کہتے ہو کہ سب کچھ ہی دے دو گے؟ کہا یہ جو میرے سر میں بال اگے ہوئے ہیں نا، یہ بھی حسین کے نانا کے اگائے ہوئے ہیں، یہ بال بھی حسین کے نانا کے اگائے ہوئے ہیں، تم کہتے ہو سب کچھ ہی دے دو گے؟ ہاں سب کچھ ہی دے دو گے۔ تم یہ ذرا غور تو کر، کیسی محبت ہوگی فاروق اعظم کو حسین کے ساتھ اور حسن کے ساتھ، تو کیا خیال ہے فاروق اعظم کے ساتھ محبت نہ ہو تو حسن حسین راضی ہو سکتے ہیں؟ ایک فاروق اعظم کی اگر دل میں محبت نہ ہوئی نا تو سمجھ لینا اس کے پاس اسے امام حسن حسین کے ساتھ محبت نہیں ہے، کیونکہ سچی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کے جتنے متعلقین ہوں ان کے ساتھ پیار کیا جائے۔ لیکن کیا ہے کہ اس کو امام حسین کے ساتھ سچی محبت ہو تو یہ سچی محبت ایسی خدا کی نعمت ہے کہ اس محبت کی وجہ سے بندے کی بخشش بھی ہو جائے، سچی محبت ہو تو اس محبت کی وجہ سے بندے کی مغفرت بھی ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن لیث رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرتبہ ان کی فوج کو جمع کیا گیا، جب فوج کو جمع کیا گیا تو وہ دیکھ کے رو پڑے۔ حضرت عمر بن لیث فوج کو دیکھ کے، سب بولیے، فوج کو دیکھ کے رو پڑے اور اپنے دل ہی دل میں یہ کہا کہ کاش امام حسین کی شہادت کے وقت میں وہاں موجود ہوتا، امام حسین کی شہادت کے وقت میں وہاں موجود ہوتا اور میرے پاس اتنی فوج ہوتی، میرے پاس اتنی، سب بولیے بھائی بولتے کیوں نہیں، میرے پاس اتنی فوج ہوتی تو اپنے دل ہی دل میں یہ کہا کہ میں اپنی جان بھی حسین پہ قربان کر دیتا، میں اپنی شان بھی حسین پہ قربان کر دیتا اور یہ ساری فوج بھی حسین کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ اب اس زمانہ کے ایک ولی اللہ کے میرے حضور نے کرم فرمایا، ایک ولی اللہ پہ میرے آقا نے کرم فرمایا، اپنا رخ زیبا دکھایا، جانے کائنات نے دیدار عطا فرمایا، فرمایا عمر بن لیث کو کہو کہ تمہارے دل میں جو خیال آیا ہے، تمہارے دل میں جو خیال آیا ہے ہم اسے جانتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے اگر غلاموں کے دل میں اگر کوئی خیال پیدا ہو، میرے حضور اسے جانتے ہیں، تو جو بات زبان سے کہی جائے حضور اسے نہیں جانتے، دل میں کہی جانے والی بات کو حضور سنتے ہیں، اور اگر زبان سے ایک امتی یہ پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور اسے نہیں سنتے ہوں گے؟ میرے آقا غلاموں کے دل میں آنے والی بات کو بھی جانتے ہیں، زبان پہ آنے والی کلمات کو بھی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، سبحان اللہ۔ تیرا حسین میرا حسین، یا حسین یا حسین، تیرا حسین میرا حسین، یا حسین یا حسین، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاج
زندہ باد زندہ باد نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی فرمایا ہم اس خیال کو جانتے ہیں اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے ارادے کو قبول بھی فرما لیا تمہارے ارادے کو قبول بھی فرما لیا اور اللہ تجھے اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے کس پہ وہ جو ارادہ تو نے حسین کے ساتھ حسین کی حمایت کا کیا تھا یعنی جو تو نے حسین کے ساتھ محبت کا ارادہ کیا تھا ہم اسے قبول کر لیا اور اللہ تجھے اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے اب جب ان کا انتقال ہوا حضرت سیدنا عمر بن لیث رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا ان کو خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا اللہ نے مجھے بخش دیا کہا کس وجہ سے کس سبب سے فرمایا اسی اچھی نیت کی وجہ سے بخش دیا وہ جو حسین کے ساتھ محبت کا میں نے اظہار کیا تھا اور حسین کی مدد کی میں نے نیت کی تھی اس نیت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا سبحان اللہ اس لیے حسین کے ساتھ اگر سچی محبت ہونا حسین کے سارے متعلقین کے ساتھ محبت ہو اور پھر محبت ہو حسین کے ساتھ اس محبت کا مزہ آتا ہے سبحان اللہ اس محبت کا سواد آتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے بندہ بخش میں دیا جاتا ہے سبحان اللہ لیکن کیا کہ جو حسین کے دشمن ہیں پھر ان کو مار بھی بڑی کڑی پڑتی ہے حسین کے دشمنوں کا انجام بھی بڑا کھلانا ہوتا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب امام پاک کی شہادت ہو چکی تھی اور کوفہ میں دارالامارت میں ابن زیاد کے سامنے آپ کا سر مبارک لایا گیا ابن زیاد آپ کا سر مبارک پکڑ کے دیکھنے لگا مگر وہ پلید ہاتھ جو تھا جب اس میں میرے امام کا سر آیا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا ہاتھ کانپنے لگا اس نے فوراً سر اپنی ران پہ رکھ لیا اور آپ کے سر مبارک سے خون کا قطرہ نکلا خون کا قطرہ نکلا اس نے جوبہ پہنا ہوا تھا جوبے پہ پڑا تیزاب کی طرح جوبے سے پار ہو گیا نیچے کرتا تھا کرتے سے بھی پار ہو گیا نیچے ازار تھا ازار کو بھی کاٹ گیا ران سے بھی سراخ کر کے نیچے مسند پہ جا پہنچا مسند سے بھی گزر کے نیچے زمین پہ جا گرا اور زمین پہ غائب ہو گیا پھر ساری زندگی ابن زیاد کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا بڑے علاج کیے ہر علاج جو ہے نا کوئی علاج کارگر نہ ہوا ساری زندگی ابن زیاد کو وہ زخم رہا اس سے ایسی بدبو آتی تھی اس بدبو کی وجہ سے وہ اپنی ران پہ مشک کی تھیلی باندھا کرتا تھا مشک کی تھیلی باندھتا تھا مگر پھر بھی کیا ہے کہ اتنی بدبو آتی تھی پاس بیٹھنے والوں کے دماغ پھٹنے لگتے تھے اور پھر جب وہ مرا قتل ہوا اسی زخم کی وجہ سے پہچانا گیا تھا کہ یہ ابن زیاد ہے تو یہ کیا ہے حسین کے دشمنوں کا انجام ہے جب یزید کی موت کا وقت قریب آیا اس کو درد کلنگ ہوا معمولی سا درد لیکن تھا ظلم کا بدلہ وہ جو ظلم اس نے کربلا میں کیا تھا میرے حضور کی آل پہ اس ظلم کا بدلہ تھا یہ درد لیکن کیا اسی درد کی وجہ سے بستر پہ تڑپتا تھا ایڑیاں رگڑتا تھا سر پٹکتا تھا اگر پانی کا کوئی گھونٹ پیتا ہے تو وہ تیر بن کے حلق میں اترتا ہے اگر روٹی کا کوئی نوالا کھاتا ہے تو وہ تلوار بن کے پیٹ میں جاتا ہے یعنی 3 دن تک اسی طرح تڑپتا ہوا بھوکا اور پیاسا ایڑیاں رگڑتا ہوا مر گیا لیکن یہ تو حسین کے دشمنوں کا دنیاوی انجام ہے آخرت میں کیا ہوگا قبر میں کیا ہوتا ہے حشر میں کیا ہوگا یہ خدا جانے یا خدا کے پیارے محبوب مصطفیٰ جانے یہ اللہ جانے یا اللہ کے محبوب جانے کہ حسین کے دشمنوں کیونکہ میاں حسین کے ساتھ دشمنی یہ پیارے مصطفیٰ کے ساتھ بھی دشمنی ہے خدا کے ساتھ بھی دشمنی ہے اور یہ پہلے عرض کر چکا ہوں حسین کے ساتھ سچی محبت یہ محبت مصطفیٰ بھی ہے محبت خدا بھی ہے آؤ آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں میرے حضور کا حسین کے ساتھ محبت کا واقعہ جس کو بیان کرنے والے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے کہتے میری آنکھوں نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ فرماتے اور میرے کانوں نے سنا
فرماتے میں نے دیکھا کہ جانے کائنات نے حسین کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، ننھے بچے ہیں حسین، آقا کریم نے حسین کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے اور حسین کے پاؤں حضور کے مبارک پاؤں کے اوپر تھے، یعنی جانے کائنات لیٹے ہوئے تھے، حسین کے پاؤں حضور کے مبارک پاؤں کے اوپر تھے اور آقا کریم یہ فرما رہے تھے اے ننھے منھے پاؤں والے اوپر چڑھا، اوپر چڑھا۔ حضور یہ فرماتے رہے، کہتے میں نے دیکھا حسین چڑھتے گئے، آقا کریم کے جسم جانشین پہ حسین چڑھتے گئے، چڑھتے چڑھتے آقا کے سینہ اقدس تک جا پہنچے۔ عید کا دن ہے، عید کا دن، اور حضرت امام حسین نے عرض کیا نانا جان کی بارگاہ بے کس پناہ میں، عرض کیا کہ نانا جان لوگوں کے بچوں کے پاس سواریاں ہیں مگر میرے پاس سواری نہیں ہے، مگر وہ حسین جس نے کرب و بلا میں اپنے نانا جان سے وہ کیا وعدہ وفا کیا، اس کا دل ٹوٹنا یہ جانے کائنات کو کب گوارا تھا۔ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ بیان کرنے کے لیے، وہ جو منظر ہے اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ جب حسین نے عرض کیا نا نانا جان میرے پاس سواری نہیں ہے، لوگوں کے بچوں کے پاس سواریاں ہیں، تو راوی کہتے ہیں میرے حضور اپنے مبارک گھٹنوں کے بل اور جانے کائنات اپنے مبارک کوہنیوں کے بل آپ جلوہ فرما۔ کسی نے کیا ہوگا ایسے اپنے بچوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے؟ وہ عرش کے دولہ جن کے جوڑے اگر عرش پہ پڑے خدا کا عرش ناز کرتا ہے، آج جانے کائنات حسین کے لیے میرے حضور آپ نے اپنے مبارک گھٹنے لگائے اور مبارک کوہنیاں لگائی اور جلوہ فرما ہو گئے اور حسین کو اپنی مبارک پشت پہ سوار کر دیا، اور حسین کو اپنی مبارک پشت پہ سوار کر لیا حسین کو۔ اب آگے سننا بڑی توجہ کے ساتھ، یہ اس سے آگے آپ کے کان کھولے کی بات۔ جب آقا کریم کی پشت اندر میں حسین تشریف فرما ہو گئے تو حسین نے عرض کیا حضور یا رسول اللہ میرے نانا جان جو دوسرے بچوں کی سواریاں ان کی تو لگامیں بھی ہیں، ان کی تو لگامیں بھی ہیں، ہائے الفاظ نہیں ملتے مجھے، ان کی تو لگامیں بھی ہیں۔ راوی کہتے ہیں میرے حضور نے سرخ رنگ کا دھاگا، راوی دھاگے کا رنگ بھی بتاتے ہیں، آقا کریم نے سرخ رنگ کا دھاگا اپنے مبارک منہ میں ڈال لیا، آقا کریم نے مبارک منہ میں ڈال لیا اور اس کے دونوں سرے حسین کے ہاتھوں میں پکڑا دیا، اور میں حسین یہ تمہاری لگام ہے، اس سے لگام کا کام لے لوں۔ اور راوی کہتے ہیں پھر حسین جدھر کو کھینچتے تھے حضور ادھر ہی جاتے تھے، حسین جدھر دھاگے کو جس طرف کھینچتے تھے حسین میرے حضور ادھر ہی جاتے تھے۔ اب داتا گنج بخشی حجویری مخدوم الاولیاء آپ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد کشف المحجوب شریف میں نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ میاں جو مرضی حسین کی ہے وہ مرضی مصطفیٰ کی ہے۔ فرماتے جو مرضی حسین کی ہے وہی مرضی مصطفیٰ کی ہے، جو مرضی حسین ہے وہی مرضی مصطفیٰ ہے۔ یہ حضور داتا گنج بخشی حجویری نتیجہ نکالتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ پاک کی گلیوں میں فقیر گھومتا گھماتا ہوا یعنی صدائیں لگاتا ہوا آپ کے دروازے پہ آ پہنچا، اور گولڑے کے پیر، گولڑے کے تاجدار پیر نصیر الدین نصیر وہ یہ کہتے ہیں آؤ ترے زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانا، آؤ ترے زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانا۔ صدا دی منگتے نے آ کے دروازے پہ، امام علی مقام نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے دروازے پہ آئے، دیکھا ایک دیہاتی کھڑا ہے اور واقعہ اس کی صورت سے، اس کی جو صورت اور اس کی حالت تھی وہ اس کی غربت کا اعلان کر رہی تھی، یعنی اس کی حیثیت اور اس کی جو حالت تھی وہ یہ بتاتی تھی کہ واقعہ یہ غریب ہے اور یہ مستحق ہے۔ امام علی مقام نے اپنے غلام کبر کو فرمایا
कम्बर से पूछा कि हमारे घर में हमारे खर्च से बचा हुआ क्या कुछ पड़ा है, हमारे खर्च से बचा हुआ क्या कुछ पड़ा है। तो उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर 200 दिरहम मौजूद हैं। कितने? 200 रुपए नहीं, 200 दिरहम, 200 दिरहम मौजूद हैं। कहा 200 दिरहम मौजूद है तो आपकी इजाजत से आपके घर वालों पे खर्च करने हैं। मगर ये वो दर है जहां आने वाला खाली कब लौटता है। खर्च अपने घर वालों के लिए है भी अपने हिस्से का। कहा जाओ वो सारे ले आओ, वो सारे 200 के 200 दिरहम ले आओ, क्योंकि मेरे दरवाजे पे वो शख्स आया है कि जो मेरे घर वालों से ज्यादा उनका मुस्तहिक है, जो मेरे घर वालों से ज्यादा इनका मुस्तहिक है। अब वो आपके हुक्म के मुताबिक कम्बल 200 दिरहम ले आए। उस सवाली को, उस मंदे को वो 200 दिरहम दिए। 200 दिरहम दे दिए, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा पीछे घर में, कुछ और नहीं छोड़ा। उसको 200 दिरहम दिए और कहा मियाँ ये कम है, इनके कम होने पे माफी मांगता हूँ, इनके कम होने पे माफी चाहता हूँ, माजरत करता हूँ। अगर और होते तो वो भी दे देता, और होते तो वो भी दे देता, है ही यही। अगर ज्यादा होते तो ज्यादा भी दे देता। वो मंदा जो था वो आपको दुआएं देता हुआ, खुश होता हुआ चला गया। तो अर्ज ये कर रहा था कि